صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام اہل ایمان جتنے بھی راہ ولایت و محبت اس جہان فانی تو رحلت کر چکے ہیں، سزا خانے دے بانیان، مؤسسین، معاونین، سارے حضرات اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات واسطے سورہ مبارکہ فاتحہ دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المخصوصین والمخصوصات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وانکا غافر الخطیات وإنك مبدل السيئات بالحسنات وإنك على كل شيء قدير، بجاه النبي وأهل بيته المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برائے حفظ و سلامتی عزاداران سید الشہداء بآواز بلند صلوات۔ ناموس ظہر حجت ثانی عشر سرکار قائم آل محمد علیہ السلام دے ظہور تعجیل واسطے سارے حضرات بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ قبولیت مجلس ادا و اعمال و عبادات بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم
ومنكري فضائلهم وواسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بلندر صلوات. صلوات دی تکلیف سارے بلند آواز میں. داعی محترم سامعین، لطف پروردگار ہے، اس کریم اللہ دا فضل و احسان ہے. رب العزت دی عظیم مہربانی ہے کہ زندگی پھر ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام دا عاشور محرم نصیب فرمایا. کتنے لوگ ہیں جڑے گزشتہ سال عشرہ محرم میں حاضر ہیں مگر اس سال موجود نہیں، آئندہ سال شاید. کتنے لوگ ساڑھے جو ہو سن جڑے شاید نہ ہو سن. امسال پروردگار نے عشرہ محرم نصیب فرمایا، مومنین دی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور مومنین دی خدمت کچھ بیان کرن دی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. پوری کوشش ہو سی جو اپنی علمی حیثیت کے مطابق جو کربلا دا ذکر کیتا جائے، شہدائی کربلا دا تذکرہ خیر کیتا جائے اور مومنین دی خدمت ذکر کربلا دے نال نال مقصد کربلا بھی عرض کیتا جائے. سید الشہداء نے اتنی فقید المثال قربانی کیوں پیش فرمائی؟ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام دے تذکرہ کربلا نو نشر کرنا، اشاعت کرنا، کربلا نو بیان کرنا، اس نو اصطلاحاً عزاداری آدھے. اور جس شخص تے کربلا اثر انداز ہوئے، جس تے کربلا والیاں دا غم جنہ لوگاں تے غالب ہوئے کہ محرم دا چاند ویدھیاں انہاں دے فاخرہ لباس اتر ونجن، انہاں دی غذا سادہ ہو جائے، انہاں دے چہرے تے پریشانی، حزن اور غم دے آثار آئے، وہ اپنے سارے خوشی دے پروگرام چھوڑ دے میں، انہاں دے گھرائیں سوگ دی کیفیت. ایسے افراد نو عزادار حسین آتے. کچھ بولو نہ میرے. ایسے میری طرف ایسے لوگوں عزادار حسین. میں جڑی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جناب کو متوجہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں. عزاداری دے جملہ مراسم مثلاً اس دے اندر مجلس اعلیٰ ہے، فرش اعلیٰ ہے، پھر مومنین دا
فرش ادا تے بیٹھنا، پڑھن والے دا پڑھنا، عزادار حسین دا گریا کرنا، آنسو بہونا، تمام عزاداری دے اجزاء۔ پھر ماتم داری سید الشہداء کرنا، پھر جلوس اعضائے سید الشہداء برآمد کرنا، امام حسین علیہ السلام دے نام دی طرف منسوب جلوساں شرکت کرنا، ماتمداری کرنا، وہ شبیہات برآمد کرنا جڑیاں مقصد کربلا وچ معاون ہوں۔ تمام مراسم عزا، اور میں بحیثیت طالب علم یہ گزارش کر رہا ہوں، اس عزاداری اور انہاں مراسم دی بنیاد اساں اپنے آباء و اسلاف دی تقلید وچ نہیں کردے، بلکہ اساں عزاداری اور تمام مراسم عزا اپنے مولا دے حکم دی تعمیل وچ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، ایسا نہیں کہ باپ دادا مجلس کرتے ہیں لہذا اسی بھی کر دیں، یہ تو نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی حکمت ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے۔ اربوں روپے بنام امام حسین خرچ کر دیں، اگر یہ تخمینہ کیتا جائے کروڑوں نہیں اربوں، اور اس مصروف دور وچ قیمتی وقت خرچ کر دیں، پھر اے گرمی دے ماحول وچ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، پردے وچ میریاں ماما بہناں، پردادار خواتین تشریف لے آئے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جنہاں چ ایئر کنڈیشن ہے مگر انہاں پرواہ نہیں کی تھی، وہ اپنے استراحت چھوڑ کے محرم دا چاند نظر آ گیا، فرش ادا بچ گئی، امام بارگاہ سج گئے، اعلان ہو گیا 5:30 بجے مجلس امام حسین شروع ہو سی۔ یہ لوگ آ کے فرش ادا تے بیٹھ گئے، نہ گرمی دی پرواہ، نہ موسم دی شدت دی پرواہ۔ بڑا عشق ہے نا امام حسین کا، اتنی عقیدت ہے سید الشہداء۔ سامعین محترم، اج دی مجلس وچ میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ امام حسین علیہ السلام دے نام تے گریہ کرنا، فرش ادا بچھونا، امام دے غم وچ آہو بقا کرنا، سامعین صرف مظلومیت دی داستان سن کے نہیں بلکہ آئمہ دے حکم دی تعمیل، کیونکہ اجر و ثواب تتاں ہو سی نا جدا کسے معصوم نہیں دا حکم دیتا۔ ویسے مولانا اسحاق مدنی نے مقصد حسین اچھے درج کیتے، انہوں نے فرمایا عالم اہل سنت مرحوم ہو چکے، انہوں نے فرمایا کسی بھی مکتب فکر اسلام دا کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی خبر بذریعہ وحی اللہ نے انبیاء نو خود فرمائی۔ اور جان دن میرے احباب کہ امام حسین علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے موقع تے بھی رسول اللہ جدا انتہائی پر مسرت اور خوشن بیٹے دی ولادت باسعادت تے کہ جبرائیل اترے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کا فرمے دے تیرا ہی اور نواشا شط فرات 3 دن دا پیاسا بے جرم و خطا مارے ہو۔ رسول اللہ دی آنکھی چوانسو رخسار تک جاری ہوئے، جو بطول معظمہ نے عرض کی تھی بابا جان
اچانک تو ساڑی آنکھیں جو آنسو کیوں آ گئے؟ بابا جان اتنے افسردہ اور غمگین کیوں ہو گئے ہو؟ رسول اللہ نے اپنے نواسے دی شہادت دی خبر سنائی۔ جناب زہرا آپ دیدہ ہوئے، امیر المومنین رونے سن دے پہ ہو میری پورا گھر دا ماحول افسردہ ہو گیا، اور بعض روایات دے اندر یہ بھی وارد ہے کہ بطول معظم آخر ماں آئی، عرض کی تھی بابا جان جدا میرا یہ شہزادہ ماریا جائے گا تسا موجود نہ ہو سکتا؟ فرمایا نہیں۔ میرے وارث علی؟ فرمایا نہیں۔ میرا بیٹا حسن؟ فرمایا وہ بھی نہ ہو سکتا۔ عرض کر دیے بابا کیا میں زہرا بھی نہ ہو سکتا؟ فرمایا نہیں بطول تو بھی نہ ہو سکتا۔ ایک حسرت ہے نا کتنی ماں دی، شفیقہ ماں دی، جو دست بست عرض کر دے مل میرے حسین تے رومن والا کون ہو سکتا؟ رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر جس قوم دے جوان حسین دے جواناں نو روسن، جس قوم دے مرد حسین دے مرداں نو روسن، جس قوم دیاں مستورات امام حسین دے مستورات نو روسن۔ سبحان اللہ، جڑا رو پوے نا خلوص نال وہ اس اگلے جملے دا مستحق ہوئے دے جو بی بی عالیہ فرمایا بابا جان وقت میں بھی وعدہ پہ کر دیا قیامت والے دن اس وقت تک میں بھی جنت اچ داخل نہ ہو سکا جب تک میرے حسین دے غم اچ رومن والے۔ میں پہلی دست بستہ گزارش کرتا کہ ماشاءاللہ میں ویکھ رہا چہرے مورت بھی سارے بندے بڑے خلوص نال محبت نال شامل ہوئے۔ میں آئندہ بھی گزارش پہ کرتا پوری مجلس دی تہذیب عزاداری دے آداب تمام آداب دا خیال رکھتے ہوئے پورے شرائط دا لحاظ کرتے ہوئے یہ تو سارے عزادار ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں کیوں بھائی جان؟ ایک ساڑی ڈیوٹی ہو گئی کربلا دا ذکر کرنا، مومنین بہ کے سن دیں، ورنہ ہم تا سارے عزادار، پڑھن والا بھی عزادار، سنن والا بھی عزادار۔ سامعین بڑا موقع ہے اس وقت سارے کو بڑا موقع ہے۔ او میں جڑا وعدہ کیتا ہے میں دو چار حدیث جناب کی خدمت تلاوت کرا، لیکن ایک پہلے سارے بندے ہدیہ صلوات کر دیں۔ یہ حدیث سرکار امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو، کوئی بندہ بھی کنجوسی نہ کرے، معصوم دا نام آوے پوری محبت نال درود پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی۔ اٹھویں امام نے ریان ابن شبیب نو فرمایا، فرزند شبیب زمانہ جاہلیت اچ بھی لوگ محرم دا احترام کر دیا، زمانہ جاہلیت اس مہینے دی حرمت دا خیال رکھ دیا، زمانہ جاہلیت اچ بھی لوگ محرم دا چاند نظر آ جائے ہا جنگ و جدل لڑائی جھگڑے نو حرام سمجھ دیا، زمانہ جاہلیت دے لوگ بھی محرم دا احترام کر دیا۔ بات میرے اٹھویں امام دیاں اکھیں جو آنسو آ گئے ہنجو لڑ پہ، فرمایا مگر اس امت نے نہ محرم دا احترام کیتے،
انہاں اولاد رسول دی رسول نال نسبت دا حیا کیتے اس سے مہینے چ اولاد رسول نو پیاسا ذبح کیتا نا اور رسول دی ذریت جو خواتین نو پابند رسن کر کے کوفہ و شام دے بازار و دربار اچ پھرائے۔ ہن اگلی حدیث بیان فرما ان یوم الحسین اقرہا جفوننا، عاشورہ حسین نے سڑیاں اکھی نو زخمی کر چھوڑا۔ میں پہلے گزارش کی تھی انہیں پوری توجہ نال سن، میں 8ویں امام دی حدیث پہ پڑھا۔ اقرہا جفوننا، رو رو کے سڑیاں پلکاں چ زخم آ گئے۔ تو میں کتنا رو سکتے؟ 8ویں امام پہ فرمائے سڑیاں اکھی رو رو کے وَأَسْبَلَ دُمُوَنَا، ساڑھی اکھی جو پانی دے سیلاب جاری۔ وَظَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضٍ کربلا، میرے جد حسین نو میدان کربلا بے جرم و خطا مارا نہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْكَرْبَ وَبَلَا إِلَى يَوْمِ الْانْقِضَاء، قیامت تک سن کربلا نہیں بھول سکتا۔ مت فرمیدن یبن الشبیب فعلا مثل الحسین فلیبک الباقون، حسین جے مظلوم تے رومن والے انہوں رونا چاہیے۔ ان البقاء علیہ یہت الذنوب البزام، مولا فرمیدن میرے بابے دے غم میں رون نال بڑے بڑے گناہ معاف۔ میں پہلے آکھیا نا اس آنسو اس رون دا مولا نے آپ حکم دیتے ہیں نال گناہ معاف۔ دوسری حدیث ایک شخص مسمع بن عبد الملک بصری سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، ماشاءاللہ جڑے صلوات پہ پڑھتے ہیں اللہ انہاں دیاں عزت اور اضافہ کرے، بلند آواز نال سلام۔ یہ شخص آدھے میں چھٹے امام دی خدمت ہی چاہیں، امام عالی مقام فرمایا میرے بابے دی زیارت واسطے کربلا گئے نے؟ آدھے نہیں مولا، خلیفہ وقت وہ کول ایسے جاسوس راندے میری جان تے مال نو خطرے میں، ارمان ہے جو میں کربلا دی زیارت واسطے نہیں کیا جا سکتا۔ مت مولا دوسرا سوال کی تھا کیا میرے بابے دے مصائب تے رونے؟ اس واسطے میں گزارش کی تھی بندہ مجلس سے جاوے تے پتھر بن کے نہ بیٹھا رہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرے، رغبت پیدا کرے، شقی القلب نہ بنے، میری آنکھی جو آنسو آنا چاہیے۔ کیڑی حسرت جو امام خود سوال کر رہے ہیں میرے بابے دے مظالم اور مصائب تے آنسو بہنے۔ مومن آنا آدھے اللہ دی قسم مولا محرم دا چند نظر آوے میں نہ رج کے کھانا کھا سکتا، نہ میں زیادہ پانی پی سکتا، میرے چہرے تے غم دے اثرات اتنے نمایاں ہوں دیں جو لوگ میں پوچھ دیں کہ بن گئی پریشان کیوں ہیں؟ جدہ سنے نا مولا جو ایدی آنکھی چو آنسو بھی ہوں دیں میرے بابے دے غم میں تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ دمعتک، اللہ تیرے آنسوں تے رحم کرے۔ یہ کڑے پیارے جملے ہیں۔ اما انک من الذین یعدون فی اہل الجزء لنا، فرمایا تو انہا لوگا جو ہیں جڑے لوگ میرے بابے دے غم میں رون والے ازادار، اہل الجزء ہوئے نا ازادار، تو انہا لوگا جو ہیں جنہوں اللہ نے شرف عطا فرمایا جو میرے بابے دے غم میں رون والے میرے بابے دے ازادار، والذین یفرحون لفرحنا، تو انہا لوگا جو ہیں جنہیں ساڑھے خوشی اچھ خوش نظر آندے، وَيَحْدَنُونَ لِحُزْنِنَا، تو انہا لوگا جو ہیں جنہیں ساڑھے غم میں غمناک نظر آندے۔ خود مولا نے
بیان فرمایا جو دا نتیجہ کیا ہو سی جو میرے وابد آزادار بنن دا فائدہ کیا ہو سی فرمایا اما انکا سترا اند موت کا حضور آبائی لک فرمایا جدا تیرا آخری وقت ہو سی تیرے بدن جو روح جدا ہو رہی ہو سی ملک الموت تیرے قبض روح واسطے آسی نا ایتھے ہون شاید ایڈا اندازہ نہ ہوئے حسین دے غم میں جرومن والے آزادار نو پتہ نہ لگے جو کیا فائدہ ہے مولا فرمیتے ہیں مردے ویلے تن پتہ لگ سی جدا سامنے میرے آبا و اجدادی تن زیارت نصیب یار میں ان کیوں نہ کھاں جن دے غم میں پہ رونا ہے نا ہاں مردے ویلے آزادار حسین نو امام حسین علیہ السلام دی زیارت ہو سی صرف زیارت نہیں توڑے ہاں ٹھاروں جنگا جملہ وَوَسِيَّتُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَا تو مردے ویلے ویک سے جنہ دے غم میں جو رونا ہے نا وہ ملک الموت میں تیری سفارش کرے سے ازاداران حسین دی ملک الموت نو آئمہ معصومین سفارش کر سن وَمَا يُلَقُّونَكَ بِهِ مِنَ الْبَشَارَةِ اور تن مردے ویلے انہاں اعلیٰ مقامات دی بشارت سنے سے جنہاں دا زندگی تو تصور بھی نہیں کر سکتا تو بل انہاں دا سفارش کرنا فَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ملک الموت تیرے نال انج نرمی تے شفقت کرسی جی میں شفیقہ ماں اولاد نال شفقت دا مطلب ہے اس ماتم دا اس آنسو بہامن دا ایتھے پتہ نہ لگ سی پتہ اس ویلے لگ سی جدا روح قبض ہو رہی ہے جو میں کیڈا خوش نصیب ہم جڑا حسین دے محرم غم حسین اچ آنسو بہائے غم حسین اچ میں ہائے حسین دا ماتم کی سبحان اللہ قبلہ میرے اٹھنے امام تباعض اوقات آپ فرش عزات باندھے ہیں جی میں مومن تو سا تشریف ہے جڑے کچھ کربلا نو جان دے ہیں نا بندے صاحب معرفت انہاں جو کچھ لوگ ہیں جنہاں نو امام خود فرمے دے ہیں تو میرے سامنے میرے بابے دی غربت دا نوحہ پڑھ دے بلے خدائی نو فرمائے کئی تو بڑے دکھے جائے واقعات ہیں بندہ الگ مطالعہ کر دے یقین فرماؤ بندہ اپنی عبادت کر لے دے جو دے بلے خدائی آن تے مولا فرمایا دے بل میں رضا چاہنا میرے سامنے میرے مظلوم بابے دی غربت دا من آج مرسی آسنا دے بل جدا آمادوں ہیں تو مولا روک کے فرمائے دے بل ٹھہر جا پردہ تانے پردے دے اندرو امام دے اہل خانہ تشریف فرماؤ اسمت معاب بیبیاں پردے جا بیٹھیاں دے بل نے پھر مظلوم کربلا دی غربت دا نوحہ پڑھے اس ویلے تے میرے مولا رضا بے تحاشا رونے نے جتا دے بل آکھے نا افاتمو لو خلت الحسین مجدلا ہو میری مخدومہ فاطمہ زہرا کربلا حسین نو رت ریت غلطان ویکھیا بی بی نو خطاب کر کے نا جو شعراء دا انداز ہوں گے قد مات عطشانا بشت الفراتی وہ میری آقا دادی تیرا حسین وحد فرات تے تسا مارے آئے جدا ویکھیاں دول کیا کرے ہاں ازللتمت الخد فاطم عندہو وَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيْنِ فِي الْوَجَنَاتِ صرف تیریاں اکھی جو آنسو نہ مینا بلکہ تو رخسار تے تماچے مارے ہاں اگر غریب دی غربت کربلا ویکھیاں افاطمہ قومی یا بنی یا یبنت الخیر وندبی سردار انبیاء دی بیٹی اٹھنا کربلا عاشورہ آویک آسمان تے جمیں ستارے ہوتے ہیں کربلا یہ ستارے آسمان تو ترٹ کے زمین تے آپے جدہ ویکھیں ہاں تو ندبہ کرے ہاں تو رومے ہاں کربلا والے دی غربت ہانوں دے احساسات تے جذبات جڑے دے بل بیان کیتے ہیں تے اٹھواں امام اتنا رونے نے میرے مولا نو غش آ گئے
پردادار رنن رسول زادیاں دے وین بلند ہوئے دے بلتے بھی غم دا غلبہ ہوئے جدا سنبھلے نا ماحول اس ویلے میرے امام فرمایا یا دے بل انت ناصر ہونا ومادے ہونا تو ساڑا مددگار ہے ساڑی مدح کرن والے فرمایا جب تک زندہ ہے نا ساڑی نصرت کوتا ہی نہ کرے ایویں ساڑا ذکر کردہ رہے ایویں ساڑی غربت دے مرثیے پڑھدا رہے حالات سختاً نہ حکومتاں دے پارے ہوندے ہیں فرمائے دن جب تک زندہ ہے ساڑی نصرت کوتا ہی نہ کرنا بٹ مولا ہدیہ دیتا ہے غلام نو فرمائے دن وہ جڑا میرے دوست میرے واسطے ہدیہ بھیجے نا وہ دے بل نو دے دے علماء لکھتے ہیں بڑا قیمتی وہ اللہ جڑا 1000 روپے دا دے بل نو مولا عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ وات ہے جی حسین دا ذکر کرن والا بندہ بھی اینج ہوئے جو دے بل ہاتھ بند کیا دے مولا میں دنیا دے مال واسطے نہیں پڑھیا میں آخرت دے ثواب واسطے مولا میں تواڈے بابی دی غربت دا تذکرہ مال واسطے نہیں پڑھا مولا اگر میری خواہش پوچھنا چاہو تو میری گزارش یہ ہے یہ جڑا لباس تواڈے جسم نال مس شدہ ہے یہ استعمال شدہ لباس میں عطا فرما سبحان اللہ امام علیہ السلام نے اپنے جسم نال مس شدہ لباس عطا کر دے ہوئے پوچھے دے بل یہ لباس کیا کرتے ہیں مولا میں اپنی بچیاں نو اولاد نو وصیت کرساں جدا میں دنیا تو ٹر جاؤں اس لباس اچ میں کفن دے مولا دے جسم دا مس شدہ لباس میرا کفن ہوئے میرے کفن دا حصہ ہوئے اس واسطے مولا جدا میں قبر جو ایسا میں آخرت جو ایسا تواڈے جسم نال مس شدہ لباس میرا کفن ہو سی میں آخرت دی اب تو بچ ہوئے امام علیہ السلام نے وہ لباس اپنے جسم نال مس شدہ بھی عطا فرمایا وہ پہلا لباس واپس کیتا ساتھ مولا رکھو جا فرمایا نہیں آل محمد جو کچھ عطا کر دے دن واپس نہیں لے یہ لباس بھی لے جا میں آکھیا نا جی پہلی مجلس ہے اہمیت دا پتہ ہوئے تو بندے وال خلوص تے رغبت نال شامل ہوں دے سامعین محترم میرے 8ویں امام فرمائے دن محرم دا چند نظر آویا میں اپنے بابے دے چہرے تے قدم مسکراہٹ نہیں دیکھی سن دے پہ ہو سارے یہ تواڈی خدمت بھی میں گزارش پہ کرتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ تواڈے ماحول چینجنگ تبدیلی ہونی چاہیے کھانے سادہ لباس سادہ طرز زندگی سادہ توجہ نال سنو جی پتہ لگے ویکھن والا اجنبی بندہ جڑا کربلا تو مانوس نہیں تیری پریشانی ویکھ کے تیرے چہرے دے آثار ویکھ کے تے تو پوچھے کوئی بڑا نقصان ہویا ہے عزادار نو مجسم ناشر مقصد کربلا ہونا چاہیے یہ بجان جڑا آنسو دا حکم ہے نا ماتم دا آزاداری دا میں دی مثال دے دا رہا نا اتھے 10 بندے باہر بے کے ہس دے پہ ان کوئی نہیں پوچھتا بھئی تو سے کیوں پہ ہس دے ہو لیکن آپ انصاف نال دسو تھائیں بازاری 10 بندے روندے پہ ہوں ہر گزرن والا رک کے کچھ سی نہیں ان کو سمجھ آئی جو اس آزاداری دا فلسفہ کیا ہے دراصل ایک مقصد حسین دی طرف متوجہ کرن دا ذریعہ ہے میں ایک دوسری مثال نال اپنے بزرگاں دی خدمت جملہ عرض کرنا چاہنا اس کے امام بارگاہ دی چھت ہے نا اس تے چڑھن دا ذریعہ اس دی چھت تک پہنچن دا ذریعہ سیڑھی ہے سیڑھی لگائی ہوئی سی نا تو بندہ امام بارگاہ دی چھت تے چلا جائے گی نا بھائی جان غیر سیڑھی دے تو نہیں چڑھ سکتے سید الشہداء نے جڑی قربانی کربلائی دیتی ہے نا اس قربانی دا مقصد سمجھن واسطے ذریعہ ہے آزاداری حسین کچھ سمجھا سکیا مقصد کربلا تک پہنچن دا ذریعہ ہے کہ ہائے حسین یہ غم حسین چاہسو بہو
آؤ نا پھر جڑا بندہ مقصد کربلا سمجھن واسطے فرش عزا تے آ بہ جائے، جی میں سارے حضرات تشریف فرما، اور میں دیکھ رہا ہوں سارے بندے بڑی عقیدت محبت نال، بچے جوان بزرگ سارے سماعت فرما رہے ہو، سبحان اللہ۔ الحسین دے مقصد نو سمجھن واسطے فرش عزا تے بہن والا آ، چھٹے امام فرمے دے نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، جڑا بندہ ساڑے مظالم سن کے ٹھڈا سا چا بھرے، وجہ نہیں تو معرفت دی بات ہوندی ہے نا۔ کئی بندے کہانیاں سنن دے عادی ہوئے دے لمبے لمبے مضمون پڑھو تا انہاں دی ہن جاندی ہے کہ کچھ میں معرفت والے بندے انج بھی ڈٹھے نے۔ ہن میں کتنی حدیثاں پڑھیاں تے بندے اپنا عبادت کر لئی ہے جی، میں پڑھیاں روایات اور میں بندے ایسے صاحبان معرفت ڈٹھے نے جنہ دے سامنے صرف نام حسین آ جائے، جو مولا فرمایا نانا قتیل العبرہ، بندے کئی معرفت اس منزل تے ہوندے لفظ حسین تے انہاں دیاں اکھیں وس ہوندیاں۔ سامعین محترم، فرش اعلیٰ تے آ کے ایک بندہ رو نہیں سکیا، گریا نہیں کر سکیا، آنسو نہیں بہا سکیا، کیا وجہ ہے؟ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کرے ٹھڈا سا چا بھرے۔ یا میں ہی یاد رہنا کربلا دو منہ کر کے یہ چاہ کے زہرا دا بچڑا تیری غربت تو قربان، تیری مظلومیت تو صدقے، اے سونے سونے جملے ٹھڈا سا چا بھرے۔ چھویں امام فرمے دیں ان دا ٹھنڈا سانس بھرنا تسبیح ہے خدا دا در، ان دا ٹھنڈا سانس بھرنا تسبیح ہے خدا دا۔ مولا فرمائے دن من تذکر مصابنا، جڑا بندہ ساڑھے مصائب کا تذکرہ کرے، وبقا لمرتکبا منا، جڑے مظالم ساڑھے نال کیتے گئے انہاں مظالم نو سن کے روے، ہاں کربلا بیان کرے، کربلا تے روے نہیں اپنے کولو من گھڑت کہانیاں تے مضمون نہیں، او مظالم بیان کرے جڑے کربلا ہے، کربلا والے آتے ہوئے تے مولا فرمائے دن انہاں تے آنسو بہائے چاہ۔ ایسے عزادار حسین دا مقام مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا ہی تا ہے نا عزادار حسین، تے مولا فرمائے دن کانا معنا فی درجتنا یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی جنت اسے مقام تے ہو سی جس مقام تے اساں آل محمد ہو سی۔ میرے پاس ہے نا جی دھیان، عزادار حسین دا مقام کہ بولو بھائی میرے نال کیوں سارے بندے چاہندے نہیں یا نہیں؟ ایتھے بندے دی کتنی حسرت ہوندی ہے میں کربلا دی زیارت کراں، مولا حسین دی زیارت کراں۔ سبحان اللہ، عزادار حسین دا مقام یہ ہے جو مولا فرمائے دیں ساڑھے ہوتے ہون والے مظالم تے جڑا بندہ آہو بقا کرے آنسو بہائے ساڑھا از حقیقی عزادار بڑھ ونجے، قیامت والے دن وہ بندہ آل محمد نال حسین، انہوں اللہ آل محمد دی معیت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص علقمہ بن محمد یاد ہے میں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت حاضر ہویا، ایک صلوات دی تکلیف سارے کرو بلند آواز نہ کرو، اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام نے میں فرمایا یا علقمہ وندب الحسین وقوہو، حسین تے رونا کر، تے ندبہ، ندبہ دا مطلب ہوتا ہے آہستہ نہیں اچھی آواز نہ رونا، بقا کرنا ندبہ کرنا، شرم نہیں کرنی چاہیے مظلوم کربلا دے غم میں آنسو آوے اچھی آواز نہ رونا، ہائے کر کے رونا۔ وَلْيَامُرْ أَحَدُكُم مَّن فِي دَارِهِ بِالْبُقَاءِ، سبحان اللہ، مولا فرمایا اپنے گھر والے اپنے اہل و عیال نے حکم دیتا کر جو میرے مظلوم بابے دے غم مٹ رو گئے۔ سبحان اللہ، ول فرمایا وَالطَّلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِالْبُقَاءِ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي الْبُيُوتِ وَحَيْثُ طَلَاقَیتُم، فرمایا ساڑھے منن والا جب ایک دوجے نال ملاقات ہوئے نا محرم ہے تہاڈی، اے جویں ہن
ملاقات ہوئے، فرمایا ایک دوسرے نو وَلْيُعِذَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الْحُسْنِ، میرے بابے دے مصائب دی تعزیت پیش کی کرو۔ میں سوچتا رہا ہے روایت پڑھ کے جی میں کسی دا کوئی مر جائے نا تو دے رشتہ دار دور راندے ہوئے، میں ڈٹھا ہو جدہ رشتہ دار آمن نا تو بل وہ ایک دوسرے دے گل لگ ویندے یہ نہیں ایک دوسرے نو تعزیت پیش کر دیں۔ جدہ محرم آوے خصوصاً عاشورہ ہوئے، مومنین نو چاہیدہ ایک دوسرے دے گل لگ کے زہرا دے لال دی غربت ایک دوسرے نو تعزیت۔ یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، فرزند شبیب جدہ تیرا رومن تے دل آوے نا میرے غریب بابے تے رونا کر۔ بڑا اوکھا جی لفظ ہے جڑا اگلے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبَشِ، فرمایا میرے بابے نو انہی کٹھا نہیں جی میں گوس فند ذبح۔ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، 18 مرد حسین نال او مارے نے، 18 ہاشمی او کٹھے نے، مالہم فی الارض شبیہون، زمین دے انہاں دی مثال نہیں۔ ابن قولوین ایک شخص دا ابو بقار تو روایت کی تھی، ادے اخذتو من التربت اللتی عند راس الحسین، ادے میں امام حسین دی زیارت واسطے آیا، امام دے ذریعہ اقدس دے سرہانے تو میں خاک کربلا اٹھائی، خاک شفا، فَإِنَّهَا طِينَةٌ حمراء، سرخ رنگ دی مٹی آئی، فَدَخَلْتُ عَلَى الرضا علیہ السلام، وقت میں 8ویں امام دی زیارت واسطے آیا، فَعَرَزْتُهَا عَلَيْهُ، مٹی جڑی میں کربلا چوان دی آئی نا تو او میں مولا دی خدمت پیش کی تھی، فَأَخَذَ، میں دسیا نہیں جو ایک خاک کتھو دیئے، فَأَخَذَهَا فِي کَفِّ، مولا اپنی ہتھیلی تے رکھی، وَشَمَّهَا، مشام امامت دے قریب آن دیئے جو ہنجو لڑ پے، حتی جرت دمو ثم قالا، روندے ہوئے میرے امام فرمائے، حاضر تربت جدی الحسین، یہ میرے مظلوم بابے دی تربت۔ مت امام نے فرمایا اگر کسی نو ہدیہ دیو نا تو خاک کربلا ہدیہ پیش جدی جیب اچ خاک شفا اسی ہوا امان باذن اللہ، وہ اللہ دی امان ہے۔ مومنین کرام، کافی وقت میں پڑھ گیا، میں اندازہ ہی نہیں ہوا تھوڑی عقیدت محبت میں پڑھتا لگا گیا، ہوں میں مصائب دے لفظ پڑھتا ہوں، باقی کل گزارشات چارج کر سکتے اللہ راضی ہے انہیں تساں سے میں سارے رل کے کوشش کرنی ہے، جو مقصد کربلا سمجھ آوے زندگی مظلوم دے مقصد دے مطابق گزرے۔ پتہ نہیں کتنے دن زندگی دے مکن والے ہیں جی، کم از کم بندہ قبر جاوے تو آزادار حسین بن کے جاوے، بولو نا میرے نال، صحیح حسینی بن کے جاوے، اور اے میں یقین نال پیادا جڑا صحیح آزادار حسین بنوے سی نا اس واسطے قبر دا مرحلہ آسان ہو سی، ان دے واسطے برزخ آسان ہو سی، اور میں بلا مبالغہ پیادا آزادار حسین دی شفاعت، حسین دی مخدومہ ماں کر سی۔ ہر کسی دی ترتیب ہوندی ہے پڑھن والی دی، میں آج پہلا دن نے تے میں چاہنا جو مومنین دی خدمت چے جملہ عرض کراں، جو 28 رجب دی آدھ رات لے زہرا دیاں دھیاں وسدا وطن، سبحان اللہ۔ مدینہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا،
ہاں ہاں، یہ مومن پہ آدن 1400 سال بعد پہ آدن مدینہ چھوڑنا اوکھا کام ہے۔ میں دعا منگتا تو سارے آمین آکھو، جڑے رو پے ہو اللہ تو ان بقی دا اجڑا ہویا قبرستان لکھاوے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی کئی دفعہ مشرف ہویا، اللہ تو ان بھی مشرف فرمائی قبر رسول دی زیارت۔ اچھا پھر آکھ دینا میں تو بڑے اطمینان نال محبت نال میں آپ چاہنا جو تھوڑے نال عبادت شامل رہا۔ جڑے ویلے پتہ لگے نا جو کل مدینے چ روانگی، یقین فرماؤ میں بالکل تسنو نہیں کر رہا، جڑے صاحب معرفت مومن ہوندے نا وہ سامان بھی تیار کر دیں بھئی کل روانگی ہے، اچانک کہ نہیں روانگی ہو جائے گی، تو ٹھڈا سائی کر دیں ایک دوجہ دوے دیں اکھی چوانسو ہوں دیں ادھر یار جلدی سامان پیک کرو، ہونے بقی دا قبرستان دا گیٹ کھلنا میں پتہ نہیں وقت زندگی موقع دے وے نہ دے وے۔ پھر ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے سواریاں دے آن تاخیر ہوئے نا موقع بڑھ میں دے، کئی واری زیارت تو بعد بھی وقت مومن اقبال نہ دے یار موقع بڑھ گیا ایک واری میں روضہ رسول دی زیارت نہ کر رہا ہوں۔ ساڑھے نال ایک بڑا اچھا مومن آئی، بڑا نا صاحب معرفت بندائی، جدہ بس آج بیٹھ گیا ہے انجنا سامنے روضہ رسول نظر آئے نے مڑ مڑ کے جو سارے جو میں دے پایا نبیاں دا سلطان ساڑھا سلام، ہر کوئی جو آدھا پہ آؤ سیدہ صاحب معرفتہ ہوندیاں انجو لڑیاں میرے پاسے ویک کیا دے ایک ارمان ہے جتھے نبی دی قبر آئی نال زہرا دفن کیا ہو پوے ہاں ادھے آگے صاحب ساڑھے ملکی تلوگ اکٹھا دفن کرن دی جتھے پیو دی قبر ہوئے نال دھیاں دیاں قبر ہوندیاں ارمان لے کے جا رہے ہیں او تسامنے روضہ رسول ہے اللہ جانے زہرا کے لئے جا اجرکم اللہ مدینہ چھوڑنا میں آنکھیں ہون میرا سوال ہے پورے مجمع تے زہرا دیاں دھیاں سوکھا چھوڑے نہیں سوکھا نہیں چھوڑیا، سامان سفر بندیاں رہیاں نال بطول دیاں دھیاں دے کوہرام ماتمن زہرا دیاں دھیاں دے وین بلندن ہے جی جدہ سامان سفر بنی گئے تو بیت الشرف دے دروازے دے سامنے سواریاں بہائیاں گئیاں آیا ہکا جملہ میں پڑھنے دروازے دے سامنے اس زمانے جدہ مستورات سفر کرنا ہوئے انہاں واسطے سواریاں اٹھ ہوں دیاں انہاں تے محمل ہوں دیاں تو سب بزرگ میں تو چوکھا سمجھ دے ہو پالان ہوں دیاں تے پردے ہوں دیاں پردے دے ادرو باندیاں شریف زادیاں یہ نا جی تے مرد گھوڑیاں تے سوار ہوں دیاں مستورات محملاتے والجدہ بھیڑا سفر کرنا ہوئے بھیرا سوار کریں دیاں دھیاں سفر تے ونجنا ہوئے ہے جی بھیرا سوار کریں دیں یا بزرگ سوار کریں دیں کوئی ایو منظر ہا جدہ سواریاں آ بیت الشرف دے دروازے تے بیٹھ گئی ہیں نا اس ویلے والمستورات دی سواری دا وقت آئے ہر سید زادی نو سوار کرامن واسطے ایک ہاشمی مرحبا بھائی اگر میں انج آکھاں کہ انو اکبر سوار کرائے کہ انو غازی کہ انو محمد ہر کہ انو ایک ایک سوار کریں داری آئے آخر تے او بلند عظمت بی بی باہر آئیے جندے سوار کرامن واسطے سارے ہاشمی بھج آئے ان کے دائیوں اکبر آئے تو پہلے منت کی تھی کوئی بندہ خالی نہ بھوے کدائیوں غازی آئے کدائیوں قاسم و محمد علی دی آلیہ دھی دے قدم رک گئے نا دیئے میں ساریاں دی شکر گزار
اج 28 رجب دی ادرات لے من سوار کرامن واسطے سارے ہاشمی بھجایو، مگر میری حسرت آج من وہ سوار کراوے جائیں 11 محرم۔ واہ بھائی واہ، اللہ توڑی حقوقت رحم فرمائی جائیں مینو کربلا 11 محرم۔ جیڑا بندہ ہے جنو معلوم نہ ہوئے بی بی رو کیا دیائی سجاد بھاجا پھوپھی نو سارا دے۔ جس بندے دی اکھوس پئی ہے انہوں او منظر پیار ہوئیں دے جدہ 11 محرم آئی، کلی رہ گئی آئی علی دی دھی نظرت یمیناً و شمالا، کدی سجے وے دھی آئی کدی کھبے، عقل مار کیا دی آئی کدے گئے میرے سوار کرامنا لے۔ مرحبا بھائی انشاءاللہ کوئی غم نہ ویکھو۔ اگلے دو جملے میں پڑھنا چاہنا، جدہ قافلہ روانہ ہوئے بنی ہاشم دے جوان، گھوڑیاں تے سواران سجیو کھبیو ہاشمی جوان، او جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو ابل فضل العباس دے ہتھ تلوار آئیں، گھوڑے تے سوار آئیں، کدی گھوڑا کو دوڑیں دیاں، جتھو راہ نکھڑ دے ہن ہر راہ تے گھوڑا بھجیں دیاں، آوڑا لے ہر مسافر نوہ دیاں، میرا بدل چاہ اسرات و علی دیاں دھیاں در۔ میں صدقے ہو جاؤ نہ سارے بندے میرے نال آکھو یا ابا الفضل العباس، آج تا تو ہر مسافر نو پیارو کہنے جو میریاں پردادار بھیڑاں دیاں پھیاں، کیا گزری آسی جدہ 11 دی رات آئی، خیمے جل گیا چادرہ لٹیاں گئیاں، تیری آلیا بھیڑ دے ہاتھے تا خیمے دی سڑی آئی چوب چائی آئی پہرے ودے دے دی آئی آدھی آئی آلہ حافظ۔ مرحبا ایک جملہ اور پڑھنے دعا پیا دینا، جدہ مسجد شجرہ قافلہ پہنچے، درد مندو کربلا دا غریبہ دے عباس میرے قریبہ، غازی قریب آئے فرمے دن میریاں بھیڑا دی پارت ہوئی، ہاتھ بن گیا دن مولا کے نوئے نئے آدن میں مدینے نانے دی قبر تھے وینا، میں چاہنا نانے نوہے گواری وچ سلام کر رہا، درد مندو قافلہ مسجد شجرہ روک کے کربلا دا غریب واللہ، نانے دی قبر تے جھڑ بھی آیا، نالا کیا دے نانا مسافر پتر دا سلام، نانا کربلا دے غریب دا آخری سلام ہوئی، نانا ہر کوئی واللہ سیاہ میں وال کے کوئی نہیں آونا، نانا میرا آخری سلام۔ وعلى لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ پروردگار حاضرین دی عبادت قبول فرما، مومنین دی مجلس عزاء شرکت اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما، عزادران سید و شہداء دے عصو اپنی بارگاہ گناہ دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما، اہل بیت علیہ السلام دی عظمت دے صدقے مومنین دے تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما، مریض بیمار مومنین نو صحت و سلامتی عطا فرما، بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما، پروردگار مومنین جہان دی عزت ناموس دی حفاظت فرما، پروردگار تمام مومنین نو دشمنان دے شر تو محفوظ فرما، عاشورہ محرم الحرام بلا خطر فرما، اہل بیت علیہ السلام دی عظمت دی صدقے جتنے حد دعائیں واسطے بلندن میرا اللہ تمام دیا دعائیں قبول فرما، خصوصاً جڑے عزیزان دوستان برادران بزرگان اس عاشورہ محرم دا انعقاد کر دیں، میرا اللہ توفیقات خیر اضافہ فرما، مزید خدمت مکتب آزادی توفیق عنایت فرما، میرا اللہ ساڑیاں تمام دعائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
بجاہ النبی و اہل بیتہ المعصومین، اللہم صلی علی محمد